بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے فقہی احکام کا درس شروع کیا ہے۔ اس درس میں ہم فقہی احکام کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور پہلا سبق ہم نے احکام کی کتاب توضیح المسائل، اس کا تعارف اور اس کے مصنف آیت اللہ سید علی حسین سیستانی کا تعارف پیش کیا۔ آج دوسرا سبق ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس دوسرے سبق میں پہلا چیپٹر احکام تقلید ہے، تقلید کے متعلق ہے۔ تو تقلید کے ہم مسئلہ نمبر 1 اور 2 کو اس سبق میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی، تو مسئلہ نمبر اول، ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو از روح بصیرت جاننا ضروری ہے۔ اصول دین، اس کا معنی کیا ہے؟ اصول دین یعنی دین کی جڑیں، دین کی بنیادیں، دین کے اصول، اصل جڑ کو کہتے ہیں۔ تو اگر دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ایک پودے اور درخت کی مثال دی جاتی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ دین کی درخت کی جڑوں کی طرح ہیں، اور کچھ جو ہیں درخت کے جس طرح تنے ہوتے ہیں اس طرح ہیں۔ تو جو جڑیں ہوتی ہیں اس کو اصول کہا جاتا ہے، اور جو تنے اور شاخیں ہوتی ہیں ان کو فروع کہا جاتا ہے۔ تو دین بھی 2 کیٹیگریز میں ہے، کچھ اصول دین میں، کچھ فروع دین میں۔ تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو از روح بصیرت جاننا ضروری ہے۔ از روح بصیرت یعنی ہوش و حواس اور شعور کے ساتھ جاننا ضروری ہے۔ کیوں جاننا ضروری ہے؟ اس لیے کہ اصول دین میں کسی طور پر بھی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ کسی کو فالو کرنا مقصد نہیں ہوتا دین کی بنیادوں پہ، اس وجہ سے اس میں تقلید نہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اصول دین میں کسی کی بات صرف اس وجہ سے مانے کہ وہ ان اصول کو جانتا ہے۔ بھلا کوئی جانتا ہی ہو اصول کو، لیکن صرف اس وجہ سے ماننا کہ وہ جانتا ہے، یہ تو فالو کا، اس کی تقلید کا معنی نہیں بنتا۔ لہذا اصول دین میں تقلید۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلام کی بنیادی عقائد، یعنی بنیادی عقائد توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، یعنی اسلام کی بنیادی عقائد قیامت کے بارے میں یقین رکھتا ہو اور اس کا اظہار کرتا ہو، اگرچہ یہ اظہار از روح بصیرت نہ ہو، از روح شعور نہ ہو، بلکہ اس نے پروردگار کے پیغمبر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہو، تو تب بھی کافی ہے، وہ مسلمان ہو اور مومن ہو۔ لہذا اس مسلمان پر ایمان اور اسلام کے تمام احکام جاری ہوں گے جو قیامت کو، توحید کو، نبوت کو مانتا ہے۔ لیکن اصول دین کے علاوہ کی بات کی جا رہی ہے کہ مسلمات دین کو چھوڑ کر باقی دینی احکامات میں ضروری ہے کہ انسان یا تو خود مجتہد ہو، یعنی احکام کو دلیل کے ذریعے حاصل کرے، یا کسی مجتہد کی تقلید کرے، یا از راہ احتیاط اپنا فریضہ یوں ادا کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ تو
فقہی احکام میں، دینی احکام میں ضروری ہے کہ 3 کیٹیگریز میں سے کسی ایک کا حامل ہو یا متحمل ہو۔ کون سی کیٹیگری؟ یا تو خود مجتہد ہو یا مجتہد کی تقلید کرے، یا تیسری کیٹیگری ہے کہ احتیاط از راہ احتیاط اپنا فریضہ انجام دے۔ تو مجتہد یعنی ایکسپرٹ ہونا، اور مجتہد کی تقلید یعنی مقلد ہونا، اور احتیاط پر عمل کرنا یعنی محتاط ہونا۔ تو ان 3 میں سے کسی ایک کے ساتھ منسلک ہوگا، متحمل ہوگا، تو تب اس کی شرعی ذمہ داری۔ اب مجتہد کی سمجھ آ گئی، مقلد کی سمجھ آ گئی، لیکن از راہ احتیاط پر عمل کرتا ہو، اس کی ہم مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر چند مجتہد کسی عمل کو حرام قرار دیں اور چند دوسرے کہیں کہ حرام نہیں ہے، تو اس عمل کو انجام نہ دے، یہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ دوبارہ کہوں کہ کچھ مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ کام کرنا حرام ہے، اور دوسرے اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہے۔ تو جب حرمت میں کسی چیز کے نہ کرنے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، لہذا احتیاط پہ عمل کرتے ہوئے نہ کرے۔ اگر بعض مجتہد کسی عمل کو واجب قرار دیں اور اس کے مقابلے میں بعض دوسرے مجتہدین مستحب کہیں، تو اسے بجا لایا جائے۔ لہذا یہ مجتہد جو واجب قرار دیتے ہیں وہ بھی ایک عمل کے کرنے کو کہتے ہیں، اور جو دوسرے مجتہدین مستحب قرار دیتے ہیں وہ بھی ایک لحاظ سے عمل کے انجام دہی کے قائل ہیں۔ تو لہذا محتاط آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے بجا لائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کو 3 کیٹیگریز میں سے کسی ایک کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے، یا مجتہد ہو یا مقلد ہو یا احتیاط پر ہو۔ یہ مسئلہ نمبر 1 تھا۔ اب دوسرے مسئلے کی طرف پڑھتے ہیں۔ احکام تقلید میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دینی احکام میں تقلید کا معنی بیان کیا جا رہا ہے۔ دینی احکام میں تقلید کیا ہے؟ بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ تقلید تو کسی کے پیچھے پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، یہ تو کوئی انسانی کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو حیوانوں والا کام ہے، حیوان اور جانور چلتے ہیں۔ اس طرح کی جب باتیں کی جاتی ہیں تو پھر ہمیں تعریف کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ دینی احکام میں تقلید سے مراد کیا ہے، اور یقیناً تقلید کی تعریف انہی سے پوچھنی چاہیے جو مقلدین ہیں، جو تقلید کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے باتیں بنانے کی بجائے، اپنی طرف سے جواب پیش کرنے کی بجائے ان سے جواب حاصل کرنا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر یہ سوال ایک لحاظ سے بن گیا کہ دینی احکام میں تقلید کا معنی کیا ہے، دینی احکام میں تقلید کا مفہوم کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا دینی احکام میں تقلید کہلاتا ہے۔ یہ مختصر سا۔ اب اسی مجتہد جس کی تقلید کی جاتی ہے وہ کون ہو، وہ کیسی شخصیت ہو، وہ کیسا کردار رکھتا ہو، کیسی صلاحیت رکھتا ہو، یہ سارے سوالات ہیں۔ ان کے جواب یہ ہیں کہ اس دوسرے مسئلے میں مجتہد کی تقلید کی شرائط کو بیان کیا گیا ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے اس کی شرائط۔ یہ ذہن میرے تقلید کی شرائط سے مراد مجتہد کے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہوں یا کون کون سی موجود نہ ہوں، یہ مجتہد کی شرائط اصل میں ہیں۔
تو ان میں سے پہلی شرط کہ یہ مجتہد کو مرد ہونا چاہیے. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جس کی تقلید کی جائے اس کے لیے مرد ہونا چاہیے، ورنہ تو خواتین بھی مجتہد بن سکتی ہیں لیکن مرجع تقلید نہیں ہوتی. جس کی تقلید کی جاتی ہے اس کو مرجع تقلید کہتے ہیں. تو ہماری گفتگو جس مجتہد کی تقلید کی جائے، صرف مجتہد نہیں، جس مجتہد کی تقلید کی جائے اس کا مرد ہونا لازمی ہے. دوسری شرط بالغ ہو، یعنی وہ بچہ نہ ہو. بچہ بھی مجتہد بن سکتا ہے لیکن مرجع تقلید مشکل ہے، اور بالغ ہو جائے گا تو پھر وہی مرجع تقلید ہو جائے گا. عاقل ہو، اللہ نے عقل جس کو نعمت عطا کی ہے، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کسی کی یہ نعمت ضائع ہو جائے یا محروم ہو جائے کوئی نعمت سے، تو اس کی تقلید جائز نہیں ہے. اور نمبر 4 وہ شیعہ اثنا عشری ہو، یعنی 12 اماموں کا ماننے والا. اور بھی بہت سارے صاحب رائے ہو سکتے ہیں، مجتہدین ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی فقہی احکام میں 12 اماموں کے ماننے والے کی تقلید کریں گے. اور اسی طرح حلال زادہ ہو، ایسا شخص جس کی تقلید کی جائے وہ حلال زادہ ہونا چاہیے. زندہ ہو، مردہ کی تقلید جاری رکھی جا سکتی ہے. شروع سے کرنے کے بارے میں یہ ہے کہ زندہ مجتہد کی تقلید کی جائے، یعنی جب وہ شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے مقلدین موجود ہوتے ہیں، لیکن نئے مقلدین کا بننا یہ مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا مجتہد کا زندہ ہونا چاہیے. اور ایک شرط ہے کہ عادل ہو. مجتہد عادل کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کا بتاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ عادل، اس کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے اوپر تمام واجب شدہ کاموں کو بجا لائے اور حرام شدہ کاموں کو ترک کرے، اس کو عادل کہتے ہیں. واجبات ادا کرتا ہو، محرمات سے بچتا ہو، اس کو عادل کہتے ہیں. عادل ہونے کی علامت کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ بظاہر ایک اچھا شخص ہو، اس کے اہل خانہ، اہل محلہ، ہمسایہ، ہم نشین اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہوں، اچھائی سے اس کی تصدیق کرتے ہوں، اس کو کریکٹر لیس سے تعبیر نہ کرتے ہوں، وہ اچھی شخصیت کا حامل ہو. تو یہ اس کی مختصراً علامات ہیں. ایک اور چیز جو کہ ہونی چاہیے جس کی تقلید کی جائے وہ یہ ہے کہ جب مجتہدین کے فتوے ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو ضروری ہے کہ اس مجتہد کی تقلید کی جائے جو عالم ہو. تو ایک لحاظ سے یہ ایک شرط میں اضافہ ہے مجتہد کے مقلد کے لیے. عالم کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یعنی اپنے زمانے کے دوسرے مجتہدوں کے مقابلے میں احکام الہی کو سمجھنے میں سب سے بہتر صلاحیت رکھتا ہو، اس کو عالم کہتے ہیں. دوبارہ میں پیش کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں یہ تعریف عالم کی، یعنی اپنے زمانے کے دوسرے مجتہدوں کے مقابلے میں احکام الہی کو سمجھنے میں سب سے بہتر صلاحیت رکھتا ہو تو وہ عالم ہے. تو آج کا ہمارا درس احکام تقلید میں تھا، یعنی احکام تقلید چیپٹر میں تھا، اور اس میں ہم نے مسئلہ نمبر 1 اور مسئلہ نمبر 2 کو پڑھا ہے، اور آج کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا
حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اگلے احکام کے تقلید کے چیپٹر کو پڑھیں گے اور مسئلہ نمبر 3 اور اس طرح آگے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔